بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 71 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رمضان میں تراویح کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل سے شروع ہوتی ہے کہ یہ باب رمضان کے مہینے میں تراویح کے حوالے سے ہے، اور وہ جو رمضان میں اس کی فضیلت ہے اس حوالے سے یہ باب ہے۔ تو آج کے سبق کی پہلی حدیث کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد فصلی بصلاته ناس ثم كثروا من القابلة ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فكثروا فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي قد صنعتم البارحة فلم يمنعني أن أخرج إليكم إلا انی خشیت ان یفرض علیکم وذالک فی رمضان۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے اور انہیں عروہ بن زبیر نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف میں نماز ادا فرمائی، تو آپ کی نماز جیسی صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی۔ پھر دوسرے دن صحابہ کرام بکثرت تشریف لائے، پھر تیسری یا چوتھی رات اور زیادہ تعداد میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے وہ سب کچھ جانا جو تم نے کل رات کیا، مجھے تمہاری طرف آنے سے صرف اس بات نے روکا کہ اگر میں نکلتا ہوں تو خطرہ تھا کہ یہ نماز تراویح کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، تو یہ جو بھی ہوا یہ رمضان میں ہوا۔ اخبرنا مالک حدثنا سعید المقبوری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشۃ کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنام قبل ان توتر فقال یا عائشۃ عینای تنامان ولا ینام قلبی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے سعید مقبوری سے خبر دی کہ انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان شریف کی نماز کی کیا کیفیت تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ ادا نہ فرمایا کرتے۔
آپ پہلے 4 رکعت پڑھتے اور ان کے حسن و طول کے متعلق مت پوچھو کہ کیسا تھا، پھر 4 اور ادا فرماتے اور ان کے حسن و طول کے بارے میں بھی مت پوچھو کہ کتنا خوبصورتی سے پڑھتے، کتنی لمبی پڑھتے، پھر 3 رکعت ادا فرماتے۔ فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ وتر ادا فرمانے سے قبل سوتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قال ابن الشهاب فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر على ذلك۔ یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت زہری سے خبر دی کہ وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان شریف کی راتوں میں قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن کسی لازم امر کا حکم نہ دیتے۔ فرمایا کرتے تھے جو بھی رمضان کی راتوں میں ایمان و احتساب سے قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور رمضان شریف کی راتوں کے قیام کا معاملہ اسی طرح تھا۔ پھر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے ابتدائی دور تک ایسے ہی رہا۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاری انه خرج مع عمر بن الخطاب لیلة في رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر والله إني لأظنني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب۔ قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ عروہ بن زبیر سے اور وہ عبد الرحمن بن عبد القاری سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رمضان کی ایک رات نکلے تو دیکھا کہ لوگ تو علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک تھا اور کسی کے ساتھ 2-4 تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایک قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر اکٹھے نماز پڑھیں تو بہت اچھا ہوگا۔ پھر ان کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں پھر نکلا اور لوگوں کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھ کر پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے، اور وہ نماز کہ جس سے لوگ سو جاتے ہیں اس سے بہتر بہت بہتر ہے جو رات کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اس نماز سے مراد ان کی وہ نماز تہجد کی نماز تھی جو رات کے آخر میں ہوتی ہے، اور لوگ رات کے اول حصے میں قیام کرتے تھے، یعنی نماز تراویح پڑھتے تھے۔
قال محمد وبهذا كله نأخذ لا بأس بالصلاة في شهر رمضان أن يصلي الناس تطوعا بإمام لأن المسلمين قد أجمعوا على ذلك ورواه حسنا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند اللہ قبیح۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کا سلسلہ مکمل کرتے ہوئے اپنا نظریہ تحریر فرمایا تو فرمایا کہ اس تمام پر ہمارا عمل ہے۔ رمضان مبارک میں اگر لوگ امام کے ساتھ نفل نماز ادا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر اتفاق اور اجماع کر لیا تھا اور اسے حسن بالاتفاق قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بھی ہے کہ جسے مسلمان حسن قرار دیں وہ اللہ کے ہاں بھی حسن ہے، اور جسے مسلمان قبیح قرار دیں تو وہ اللہ کے ہاں بھی قبیح ہے۔ تو اب یہ جتنی بھی احادیث آثار آپ کے سامنے روایت کیے گئے، پڑھے گئے، ان کا ترجمہ بھی کیا گیا، ان سے چند چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو ترتیب آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں صرف 3 دن لگاتار تراویح ادا فرمائی، 3 دن ادا فرمائی، لیکن ان کی تعداد اور رکعات وہ صراحتاً مذکور نہیں ہے۔ ہاں خبر احاد سے 8 اور 20 وغیرہ کا ثبوت ملتا ہے، تو آپ نے لگاتار نہ پڑھنے کی وجہ امت پر آسانی ارشاد فرمائی۔ اچھا، دوسری بات، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رمضان شریف اور غیر رمضان شریف میں آپ کی نماز کی رکعات 11 بیان فرمائی۔ اس سے مراد نماز تہجد ہے، کیونکہ غیر رمضان شریف میں تراویح نہیں ہوتی، تو اس پر دلیل وہ الفاظ ہیں کہ جن میں وتر ادا کرنے سے پہلے سونے کا حکم ہے، تو معلوم ہوا کہ 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر پھر اٹھتے اور ادا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں قیام رمضان شریف یعنی تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن تعداد معین نہ فرمائی۔ اسی طریقے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابتدائی دور خلافت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قائم رہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر نماز تراویح با جماعت کا اہتمام کیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں سب صحابہ کرام کو تراویح پڑھنے پر جمع فرمایا، اور اسے پھر بدعت حسنہ فرمایا۔ بدعت اس لیے کہ حضور پر نور رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات با جماعت تراویح اور قرآن سنانے کی صورت میں ایسا مروی نہیں ہے، اور حسنہ اس لیے فرمایا کہ اسے حضرات صحابہ کرام نے پسند فرمایا، اور ان کی پسندیدگی دراصل اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، اور یہ خوشخبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ جس نے اچھا طریقہ شروع کیا اس کا اجر، اس پر تمام عمل کرنے والوں کا اجر شروع کرنے والے کو یہ ملے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ آپ کا جو ارشاد گرامی کل بدعت ضلالۃ والا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد بدعت سیئہ ہے، اس لیے بدعت کی تقسیم بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی طرف وہ کی جاتی ہے، ورنہ یہاں نعم البدعۃ ھذہ فاروق اعظم کا کہنا وہ کس زمرے میں جائے گا۔ اچھا، پانچویں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد سو جاتے تھے اور تہجد نہیں پڑھتے تھے، تو اس کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز تہجد وہ افضل ہے جس سے لوگ سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے یعنی تہجد کی نماز کی فضیلت بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے اگرچہ تراویح بھی پڑھیں گے۔ اچھا، چھٹی بات اور آخری بات آج کے سبق کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ تراویح کو با جماعت ادا کرنا یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کے اتفاق اور اجماع کی بدولت اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ پسندیدہ ہے، لہٰذا ہم احناف اسی اجماعی مسئلے پر عمل کرتے ہیں، چونکہ
ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس پہ ساری امت جمع ہو جائے کہ یہ اچھا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ چند ایک امور پہ بحث کی، آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اور باقاعدہ تفصیل جو ہے تراویح کی رکعات کے حوالے سے وہ آئندہ درس میں ہم سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سوالات جو ہیں وہ میری جانب سے ہیں، جوابات آپ کی طرف سے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں کتنے دن تراویح ادا فرمائی؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے مسلسل تراویح کی نماز کیوں نہ ادا فرمائی، وجہ کیا بیان فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔